کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چون لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے، تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہونا، وہ والا رنگ بھی تو ہونا جو حضرت ثوبان بن مالک نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھ والے۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ۔ تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا، پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے، وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟
ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے. کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا. میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے. ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے. سامنے سے شیر آ گیا. یعنی آپ نے سن لیا یار میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا. یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے. بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے. بکھرنے لگتے لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی. شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام. اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں. وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں. اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں. اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں. تو نبی پاک فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا. یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں. اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے. اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے. لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے. یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا. یعنی ایک ایسے شخص بھی ہے ثمامہ بن اسال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا. سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے اداما میں مرید ہو گئی. یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے. اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو. لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا. وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے. تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا،
جس جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا،